اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا، یہ سیم حدیث سنن کبری البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%، یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی، اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے۔ مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبری البیہقی میں تھی، اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں، باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے، ظاہر سند وہی ہے، سنن کبری البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%، مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے، ظاہر سند وہی ہے۔ مرزے نے اپنے ابوں کو خوش کرنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ خدا کی پناہ۔ یا تو مرزے نے جان بوجھ کر اتنا بڑا جھوٹ بولا اور اتنی بڑی بددیانتی کی، یا پھر مرزا حدیث کے معاملے میں اتنا بڑا احمق اور اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو حدیث کے متعلق موٹی موٹی باتوں کا بھی علم نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف مرزے کا دعویٰ یہ ہے کہ امام مسلم کا جانشین کسی نے دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ مرزے نے اپنی ویڈیو میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1258 ڈسپلے کرائی اور کہا کہ یہ حدیث اور سنن کبری بیہقی کی حدیث نمبر 16578 دونوں حدیثوں کی سند 100% ایک جیسی ہے۔ دو سندیں 100% ایک جیسی تب کہلاتی ہیں جب دونوں سندوں کے تمام راوی ایک ہوں، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ صحیح مسلم والی روایت کی سند بھی آپ کے سامنے ہے اور سنن کبری بیہقی کی روایت کی سند بھی آپ کے سامنے ہم ڈسپلے کرا دیتے ہیں۔ دونوں کتابوں کی سندوں کے صرف 3 راوی مشترک ہیں، معدان، سالم، قتادہ، باقی راوی الگ الگ ہیں۔ مسلم والی روایت کی سند کے شروع میں 3 راوی ایسے ہیں جو بیہقی والی روایت کی سند میں نہیں ہیں، اور بیہقی والی روایت کی سند کے شروع میں 5 راوی وہ ہیں جو مسلم والی روایت کی سند میں نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں یہ کہنا کہ بیہقی والی روایت کی سند 100% صحیح مسلم والی ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور علم حدیث سے کتنی بڑی ناواقفیت ہے، اور کتنے پر اعتماد لہجے میں مرزا اس بات کو بیان کر رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ امام مسلم کا جانشین کسی نے دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے۔ پھر بیہقی والی روایت جس سے مرزا 26 ذی الحجہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ روایت خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر سند میں قتادہ راوی مدلس ہے اور ان سے روایت ہے، سماع کی صراحت نہیں ہے، اور خود مرزے کا اصول ہے مدلس کی ان والی روایت صحیحین کے علاوہ سماع کی صراحت کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ پھر مرزے نے سنن کبری بیہقی کی روایت کا حوالہ تو دے دیا جو خود اس کے اپنے اصول کے مطابق ضعیف تھی، اور اس میں الفاظ تھے کہ بدھ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، مات کا لفظ ہے اس میں۔ لیکن یہی روایت سنن کبری بیہقی سے کئی 100 سال پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود تھی۔ حدیث نمبر ہے 37062، اور یہ سند بھی بالکل صحیح ہے کیونکہ اس میں قتادہ کا شاگرد شعبہ راوی ہے، اور شعبہ راوی جب قتادہ سے روایت کرے تو خود مرزے کا اصول ہے کہ وہاں سماع کی صراحت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ سند مرزے کے اپنے اصول کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کے آخر میں الفاظ ہیں کہ 26 ذی الحجہ کو بدھ کے دن اصیبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا۔ تو جو روایت خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف تھی، چونکہ مرزے کی خواہش کے مطابق وہاں لفظ تھا ماتا کا، اس لیے مرزے نے وہ روایت تو پیش کر دی اور جھوٹ بول کر پیش کی کہ 100% سند صحیح مسلم والی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جو صحیح سند کے ساتھ روایت تھی وہ مرزے نے چھپا لی، اس میں ماتا کا لفظ نہیں بلکہ اصیبہ کا لفظ ہے۔ اور آخری بات، اگر بیہقی کی روایت کی سند 100% مسلم والی ہوتی تو بھی مرزے کا یہ کہنا کہ مسلم کے اندر ہے 26 ذی الحجہ والی تاریخ، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مرزے نے اس بنیاد پر کہا کہ چونکہ سند مسلم والی ہے بیہقی میں، تو جب بیہقی میں 26 ذی الحجہ کی تاریخ ہے تو مسلم میں بھی ہو گئی۔
اس کو کہتے ہیں جھوٹ در جھوٹ بولنا، کیونکہ اگر بالفرض بہقی کی روایت کی سند 100% مسلم والی ہوتی تو بھی اس بنیاد پر یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ 26 ذی الحجہ کی تاریخ جو ہے وہ مسلم کے اندر ہے۔ علم حدیث سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات جھوٹ بنتی ہے سند کے ایک ہونے کی بنیاد پر۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں کتاب والی بات فلاں کتاب میں بھی ہے چونکہ سند ایک ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔